بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کرو، کیونکہ یہ بدترین جھوٹ ہے۔ کسی کے احوال کی ٹو میں نہ لگے رہو، یعنی اس کے گھر کے معاملات مت تلاش کرو۔ کسی کے سودے پر سودا مت کرو، کسی سے حسد نہ کرو، کسی سے بغض نہ رکھو، کسی کی غیبت بھی نہ کرو۔ تم سب خدا کے بندے اور بھائی بھائی بن کر رہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے زیادہ غیرت مند اور کوئی نہیں ہے، یہی وجہ ہے اس نے بے حیائی کے کاموں کو حرام کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی اپنی تعریف پسند کرنے والا نہیں ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو شخص مجھ پر 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی پر منافقت اور آگ سے ہمیشہ کے لیے آزادی لکھ دیتا ہے، اور روز قیامت اس کا قیام درجہ شہداء کے ساتھ ہوگا۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول کے پاس سے گزری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بخار کی حدت و حرارت مجھے دور سے محسوس ہوئی۔ میں نے کہا، اللہ کے رسول، آپ کو تو بہت تیز بخار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم نبیوں کا معاملہ اسی طرح ہوتا ہے، جیسے مصیبت بھی آتی ہے تو اپنے انتہا درجے کے ساتھ آتی ہے۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ اللہ کے رسول، کون سی چیز بندے کو آگ سے نجات دلاتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پر ایمان لانا۔ میں نے کہا، اللہ کے نبی، کیا ایمان کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اسے جو رزق عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرے۔ میں نے کہا، اللہ کے رسول، اگر وہ فقیر ہو، اس کے پاس کوئی چیز دینے کو نہ ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر وہ نیکی کا حکم دے۔ میں نے کہا، اللہ کے رسول، اگر ایسا کرنے سے بھی عاجز ہو تو نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کی طاقت بھی نہ رکھتا ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بے ہنر اور جاہل کو ہنر سکھا دے۔ میں نے کہا، اگر وہ خود بے ہنر ہو اور کچھ بھی نہ کرنے کی طاقت رکھتا ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مغلوب اور مظلوم کی مدد کر دیا کرو۔ میں نے کہا، اگر خود ضعیف ہو تو مظلوم کی مدد کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اپنے بھائی میں کو خیر و بھلائی چھوڑنا ہی نہیں چاہتا؟ ایسے ضعیف آدمی کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائے، یعنی لوگوں کو اپنی ذات سے تکلیف نہ پہنچائے۔ میں نے کہا، اللہ کے رسول، جب کوئی آدمی یہ عمل کرے گا تو جنت میں داخل ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان بھی اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ ان خصلتوں میں سے کسی ایک خصلت پر عمل کرے گا، وہ خصلت اس کا ہاتھ پکڑ کر رہے گی حتیٰ کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔